ذرا اوپر ہو کر دیکھے، کسی کو بھی اور کوئی قدرت نہیں دی گئی۔ ہر چیز کا ہونا نہ ہونا اللہ ہی کے بس میں ہے۔ اگر مخلوق اپنی مرضی کے مطابق کچھ کرنے پر قادر ہوتی تو پھر رب کیا ہوتا اور بندے کون ہوتے؟ جب مجھے حقیقت معلوم ہوئی تو میں اس لاپتہ ذات کو ڈھونڈنے نکل پڑا اور پھر خود ہی لاپتہ ہو گیا۔ مرد موت سے نہیں غیرت سے مرا کرتے ہیں، زندگی سے نہیں حیا سے جیا کرتے ہیں۔ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ایسے شخص کی صحبت اختیار کر جو علم الہی کا حکم جاننے والا ہو، تاکہ تجھے علم سکھائے اور ادب بھی، اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بتائے۔ ذکر و محبت کی اہلیت عنایت کی جاتی ہے۔ اپنے آپ نہ کوئی اہل ذکر ہوا نہ اہل محبت، مگر جسے بھی چاہا نواز دیا۔ تیرا کردار ایک نمونہ ہو اور ساری دنیا کے لیے۔ دل سے نکلی ہوئی بات دل میں ہلچل مچا دیتی ہے اور اس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ تیری دنیا کے ہر بازار کو دیکھا، بندے بندے کو دیکھا، کوئی بندہ تیری یاد میں مشغول نہیں، دنیا ہی کے کاموں میں منہمک ہے۔ کوئی سودا لینے جا رہا ہے، کوئی بیچنے، خرید و فروخت ہی کی لگن میں مگن ہے۔ اے میرے دوست، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ، نہ تیری نگاہ پاک ہے نہ میری، نہ تیرا دل صاف ہے نہ میرا، نہ تو وہ نہ میں۔ شیطانی کاموں سے خوف اور غم اور حزن پیدا ہوتا ہے، اور رحمانی کاموں سے سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ شیطانی کام شیطان کی طرف سے اور رحمانی کام رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے اعلان کیا، چلو بھائی، جس نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ سب آ گئے۔ ایک سپیرے کو بلا کر کان میں کہا، ان کے درمیان ایک سانپ چھوڑ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ سانپ کو دیکھتے ہی سب بھاگ گئے۔ فرمایا، تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، مخلوق سے ڈرنے والا خالق کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ مجرم جب اپنے جرم کا اقبال کر لیتا ہے، عدالت عالیہ کا غضب فکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جرم کا اقبال مالک کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ہر مجرم جو اپنے جرم کا اعتراف کرے قابل معافی ہے۔ اگر تو غیبت سے باز نہ آیا، نہ تیری نماز نہ تیرا روزہ، ذکر سے اطمینان اور گناہ سے خوف اور غم پیدا ہوتا ہے۔ جب کسی شخص کے لیے آپ کے دل کے اندر کینہ، بغض، کدورت، نفرت، دشمنی، مخالفت یا رنجش رہنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے نکل جاتا ہے اور علم بھی وہاں نہیں رہتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو آئینے کی مانند چمکا کر رکھا جائے۔ ہماری اس دنیا میں دنیاوی خداؤں کی کمی نہیں ہے، مگر وہ واحد لا شریک ہے۔ اسے اپنی برابری پسند نہیں۔ وہ اگر قدموں تلے سیڑھی لگا کر آسمان تک پہنچنے کا موقع دیتا ہے تو اسی سیڑھی کو کھینچ کر زمین بوس کرنے کی سکت بھی اسی میں ہے۔ جب آپ کے ماں باپ بڑھاپے کی طرف مائل ہو گئے ہوں تو ان سے اپنے طاقتور ہاتھ علیحدہ نہ کرنا، بلکہ ان کے لیے رحمت کا سایہ بنے رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر چیز حاصل ہو جائے لیکن یہ حسرت رہ جائے کہ ان کی خدمت نہیں کی، پھر اس کا کوئی مداوع نہیں ہوگا۔ مکان بنانا میری تدبیر ہے، پھر اس میں سکون ملتا ہے یا پھر بے چینی،
یہ میرا مقدر ہے۔ جس طرح مکھی شہد بناتی ہے اور جگنو روشنی رکھتا ہے، اسی طرح عقل مند انسان دانائی رکھتا ہے۔ دانائی کسی کوشش، علم یا عمل کا نتیجہ نہیں۔ مظلوم کی خاموشی ظالم کی عبرت کی ابتدا ہے۔ خاموش مظلوم خاموش طوفان کی طرح بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اینٹ کا اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ زندگی گزارنے کے لیے عقل نہیں، محبت درکار ہے۔ اس اندھے کا کیا علاج جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اور اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ مومن کی راحت کہاں ہے؟ فرمایا، غفلت ہو گئی ہو تو سجدے میں، گناہ ہو گیا ہو تو توبہ میں۔ اس سے بہتر تحفہ کوئی اور نہیں کہ آپ کسی سے کوئی امید رکھے بغیر اس کی مدد کے لیے اپنا وقت اور توانائی صرف کریں۔ محنت کرو، اجرت ملے گی۔ بیکار بیٹھا تو ماں کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ انسان کو خیالات کا بلند ہونا چاہیے، کیونکہ ایک چھوٹا پرندہ اونچی عمارت پر بیٹھ کر عقاب نہیں بن جاتا۔ ہمیشہ کے لیے رہ جانے والی خوبصورتی صرف دل کی خوبصورتی ہے۔ کسی عاشق اور کسی متعصب سے بحث نہ کرو، کیونکہ عاشق کے پاس ایک اندھا دل اور متعصب شخص کے پاس بند دماغ ہوتا ہے۔ ہمیں زندگی کے مسائل برے لگتے ہیں، مگر بڑی ترقی بڑے مسائل کے بغیر نہیں ملا کرتی۔ جب دل چھوٹے پڑ جائیں تو بڑے بڑے گھروں میں جگہ تنگ پڑ جایا کرتی ہے۔ دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو کہ یہ وہاں چوٹ ضرور لگاتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتا ہے۔ اگر روح تھک جائے تو پھر سونے سے بھی سکون نہیں ملتا۔ عظیم رہنما اپنے جیسے اور رہنماؤں کو جنم دیتے ہیں، پیروکاروں کی فوج جمع نہیں کرتے۔ اپنی ضرورت کو کم کرو، راحت حاصل ہوگی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھتے ہو۔ ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میری زندگی کی نیک کمائی درود شریف ہے۔ دل میں رفاقت کی روشنی نہ ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے۔ اگر آپ دل کو اللہ کے لیے رکھ دو تو اس میں خواہش اللہ کے علاوہ نہیں آئے گی۔ کسی شخص کو اس وقت تک یزید نہیں کہہ سکتے جب تک آپ امام نہ بنو۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو یزید تو دریافت کرتے ہیں مگر حسین بننے کو تیار نہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ چاند سے کیا چیز نکلی جو چاندنی بن کر بکھر گئی۔ وہ کیا راز ہے کہ دیار یار سے نکلنے والا بے قرار عاشق زمانے بھر کا قرار بن گیا۔ اگر دل میں اللہ نہ ہو تو پھر کعبے میں بھی اللہ نہیں۔ جلوے کے سامنے مقام عقل بے ہوش ہو جاتا ہے، صرف مقام دل جلوہ برداشت کر سکتا ہے۔ عطا کی خوبی یہ ہے
آپ کی طلب میں ہی نہیں ہوتی، اتنی طلب ہی نہیں ہوتی جتنا وہ دے دیتا ہے۔ شہر سے جب شب بیداریاں ختم ہو جائیں تو شہر برباد ہو جاتے ہیں۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے۔ آپ لوگوں کے خوش قسمت ہونے کے امکانات بڑے روشن ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ نے بہت بڑا فیض عطا کر دیا ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کر دیا۔ یہ بڑا ہی احسان ہے، بڑا ہی احسان ہے، بہت کافی بات ہے۔ جس نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا، اس نے خدا کو دیکھے بغیر کیا ماننا ہے۔ خطا کے مالک آپ خود بن جاؤ، عطا کا مالک وہ آپ ہے۔ انسان زندگی میں خود کا گناہ کرے، شوق سے کرے، لیکن کسی بندے کا گناہ گار نہ ہو۔ تحقیق ایسی نہ ہو کہ محبت ختم ہو جائے، اور تکلیف ایسی نہ ہو کہ تحقیق ختم ہو جائے۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اور ماں باپ کا حکم مانا، وہ مکمل طور پر دیندار ہے۔ اپنی طاقت اور اپنی تیز زبان پر ناز مت کرو، جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے بازو کی گرفت کمزور پڑ جائے گی اور تمہاری تلوار جیسی زبان جلد خاک ہو جائے گی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقابلے کا پہلا امتحان تمہارا نفس ہے، اس سے مقابلہ کر کے خود کو آزما لو کہ آزاد ہو یا غلام۔ جو آج مفت کی نصیحت قبول نہیں کرے گا، کل اسے مہنگے داموں پر افسوس خریدنا پڑے گا۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں وہ شریک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا، اس کے لیے تیاری کرو۔ جو چیز جس مقصد کے لیے وقف ہے، اسے بدل کر دوسرے مقصد کے لیے دینا ٹھیک بات نہیں۔ کوشش اللہ کو پسند ہے، کوشش کر اور کیے جا۔ اللہ کی رحمت اللہ کی راہ میں چلنے والوں کی منتظر رہتی ہے، کب کوئی بندہ آئے اور کب یہ رحمت برسے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کامیابی کا صرف ایک ہی راز تھا کہ جو ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فرمان سنتے، اسی وقت اس پر عمل پیرا ہو جاتے۔ اور ہم دن میں 100 بار سنتے سناتے ہیں، مگر کبھی عمل نہیں کرتے، بات جو کہ تو رہتی ہے۔ جو بننا چاہتے ہو وہ کردار پیدا کرو۔ تو گھر بنانے آیا ہے نہ زر، تو ایک راہی ہے، کبھی کسی راہی نے بھی کسی راہ میں کوئی گھر بنایا؟ واصف علی واصف فرماتے ہیں، علم یا تو ارشاد سے ملتا ہے یا نگاہوں سے، بہرحال اصل بات تو یہ ہے کہ علم نصیب سے ملتا ہے۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر احساس نام کا یہ جو جذبہ رکھا ہے، یہ ہمیں کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا۔ ایک آس ٹوٹتی ہے
تو دوسری جنم لے لیتی ہے۔ جھوٹ وہی بولتے ہیں جنہیں حقیقت سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ کا نیک بندہ اللہ کے قرب کے سوا نہ وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے اور نہ اللہ کے غیر سے کچھ مطلب رکھتا ہے۔ اللہ کی منشا اور رضا میں مداخلت کو وہ گناہ سمجھتا ہے، اس لیے قرب اور حاضری کے سوا کچھ نہیں مانگتا۔ رونے پر رحم آتا ہے، رونے پر رحمت آتی ہے، اور ضرور آتی ہے۔ دلجوئی بھی رونے ہی کی ہوتی ہے۔ تو اپنے کسی کام پر نازا مت ہو، کام لیا جاتا ہے، کیا نہیں جاتا۔ بندے کے پاس سلام کو جا اور اللہ کے پاس کام کو، بے شک اللہ ہی تمام معاملات کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ مچھلی کبھی دریا کے پانی سے سیر نہیں ہوتی، اسی طرح عاشق دریائے عشق سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ قرب کا متلاشی رہتا ہے۔ اپنے آپ سے اجنبی مت بنو، اپنی ذات کے شہر میں داخل ہونے کے دروازے سے مت گھبراؤ۔ بے شک خواہشات نفس کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دوستوں کی مصیبت اور موت سے عبرت حاصل کر لے۔ سننے والا اگر پیاسا اور طلبگار ہو تو واز کہنے والا مردہ بھی ہو بولنے لگتا ہے۔ جس کو شک زیادہ ہوتا ہے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا اس کو چاہتی ہے جو دنیا کو نہیں چاہتا۔ اپنی باتیں جب تم اللہ سے کرو تو سکون میں رہو گے۔ اللہ کا قرب پا لینا ایسی منزل ہے جس کے بعد کوئی منزل نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو ہمیں معاف فرما۔ انسان کو اللہ کا ساتھ عقل سے نہیں عشق سے ملتا ہے۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ لاکھوں درود ان پر کہ جن کی بدولت، جن کے وسیلے سے رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی سوچا ہے کہ ان کو خوابوں میں دیکھنے والے کتنی مشکل سے جاگتے ہوں گے؟ شام ڈھل جائے گی پھر ہم کو یقین آئے گا، صبح کا بھولا ہوا آج نہیں آئے گا۔ رونے والے تجھے پہلے ہی کہا تھا میں نے، مجھ کو ماحول میں ڈھل جانا نہیں آئے گا۔ ناپاک زندگی پاکیزہ خیال سے محروم رہتی ہے۔ سینے میں ایمان بیدار ہو جائے، خوف نکل جائے گا، یقین زندہ ہو جائے، موت ختم ہو جائے گی۔ دولت کی محبت کم کر دو، اندیشے کم ہو جائیں گے۔ سیاست سے جھوٹ نکل جائے، دل سے خوف نکل جائے گا۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ رجوع کرتا ہے۔ اہل باطن دراصل ظاہر کی اصل کو پہچانتے ہیں۔ دوسروں کو اذیت دینے سے اپنے آپ کو روکنا عقل کے کمال اور بدن کی راحت کی نشانی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ خدا جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ دھیما لہجہ، سنجیدہ گفتگو، اچھے الفاظ کا انتخاب اور کم بولنا
آپ کی عزت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ اچھی گفتگو سے مال میں اضافہ، رزق میں ترقی، خاندان میں محبت، عمر دراز اور جنت میں جانے کا استحقاق ملتا ہے۔ جو تم سے تعلق قائم رکھنا پسند ہی نہیں کرتا، خواہ مخواہ اس کے پیچھے نہ پڑو۔ خیال رکھو تمہاری باتیں تمہارے اعمال سے زیادہ نہ ہو۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ کا بندہ، پرسکون جسم، مطمئن دل، منور چہرہ، سینہ کشادہ، آباد باطن اور اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے دنیا کی تمام چیزوں سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے اور اپنی قدر و قیمت نہیں معلوم، تو اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہوگی۔ آپ قطرہ نہیں سمندر ہو، آپ ذرہ نہیں پوری کائنات ہو۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہو۔ پانی مت تلاش کر، پیاس پیدا کر۔ آپ کا خلوص کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ ایک دن ضرور ایسا آتا ہے کہ حقیقت بھی آپ کے سامنے کھل جاتی ہے۔ غریبی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مایوس، ایک پر امید۔ مایوس غریب کفر کے قریب ہوتا ہے اور پر امید غریب ایمان کی بدولت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ جس چیز کا ہمیں شوق ہو اور وہ ہمیں حاصل نہ ہو، وہ ہمارے دل کو اس چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے جو ہمیں حاصل ہے۔ رحمت ایک مستقبل کا تصور دے کر انسان کو جاویدہ کر دیتی ہے، خاک افلاک تک پہنچ جاتی ہے۔ رحمت کے شکر میں جھکا ہوا سر کامیاب کر دیا جاتا ہے۔ دل کفیل، دل سبیل، دل بخیل، راستے قلیل، غم طویل، پھر عزرائیل۔ عمل بہانہ ہے، مقدر یقینی ہے۔ عقل اور نصیب نہ ہو تو عمل جہالت ہے۔ خامی چھپانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ خامی کو دور ہی کر دو۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب ہی سمجھتا ہے۔ اصلی انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ نیک آدمی کے لیے موت راحت ہے اور بد آدمی کی موت دنیا کے لیے راحت ہے۔ ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے: صبر، عدل، یقین اور کوشش۔ صحیح راستہ نفس کی مخالفت ہے۔ سچائی سے زیادہ نجات دلانے والا کوئی راستہ نہیں۔ عمر رواں میں کتنے ہی موسم بدل گئے، آنکھوں میں انتظار کی شدت وہی رہی۔ جو شخص اپنی قدر و منزلت نہ جانتا ہو اس کے شر سے بچو۔ احسان جتلا کر اپنی نیکیوں کو تباہ نہ کرو۔ بندے کا اللہ سے نزدیک ہونا نیت کو خالص کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ جو خواہشات نفس کی پیروی کرے گا
وہ دشمن کی خواہشات پوری کرے گا۔ جس نے تمہیں نصیحت کی گویا اس نے تم پر احسان کیا۔ اللہ سے بہتر نہ تو کوئی جاننے والا ہے اور نہ ہی اللہ سے بہتر کوئی چاہنے والا ہے، تو پھر شکوہ کیسا؟ اے بندے، جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے کون سمجھے گا؟ بس تم اس پر بھروسہ رکھو۔ جو غور و فکر کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، مقصد مقرر کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ بالآخر کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک غنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاک دامن نہ ہو۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد سنبھلتے ہیں، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں خیالات بدلے ہوتے ہیں۔ انتظار ایک ایسی چیز ہے کہ انسان خود کرے تو اسے برا لگتا ہے اور اگر کوئی اس کے لیے کرے تو اسے اچھا لگتا ہے۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ درد ہو تو دوا بھی ممکن ہے، وہم کی کیا دوا کرے کوئی۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ کچھ چیزیں یقین مکمل ہونے پر ہی میسر کی جاتی ہیں۔ پہلے گمان کی ہر تصویر سے پھیر کر ان کا رخ یقین کی طرف موڑا جاتا ہے اور بعد میں انہیں آپ کی دسترس بنایا جاتا ہے۔ جواب دینے میں کوئی زور نہیں لگتا، اصل طاقت چپ رہنے میں لگتی ہے۔ منزل کے اتنے قریب پہنچ کر زندگی سے بچھڑ جانا انتہائی دردناک اور زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ غم اور انتظار میں رہ جانے والوں کو صبر عطا فرمائے۔ کتابوں کے صفحوں کو پلٹ کر سوچتا ہوں، یوں پلٹ جائے زندگی تو کیا بات ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ فنا کا علم حجاب ہے، بقا کا علم نور ہے۔ اگر علم کا مقصد مخلوق کی خوشنودی ہے تو حجاب، اور اگر علم کا مقصد اللہ کی رضا ہے تو نور، بلکہ نور علی نور۔ ہر چہرہ ایک ہی چہرہ ہے۔ اگر مسجد سے باہر کی زندگی مسجد کے اندر کی زندگی کے برابر ہو جائے تو سمجھو نماز قائم ہو گئی۔ قناعت سے کوئی شخص بھوکا نہیں مر جاتا اور حرص و لالچ سے کوئی شخص بادشاہ نہیں بن جاتا۔ عمدہ ترین بات وہ ہے جو الفاظ کے اعتبار سے تو کم ہو مگر معنی کے اعتبار سے زیادہ ہو۔ جو آواز آپ کو دروازہ بند ہونے کی لگ رہی ہے، ممکن ہے وہ دروازہ کھلنے کی ہو۔ ہر وہ چیز جو تم نے صلاحیت، دولت اور فن سے حاصل کی، کیا آغاز میں محض ایک سوچ اور ایک تجسس نہ تھا؟ جسم ہماری وجہ سے پیدا ہوا ہے، نہ کہ ہم اس کی وجہ سے۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ اچھے ساتھی کو چھوڑنے کے نتیجے میں برا ساتھی مل جاتا ہے۔ اپنی روح اور دل کی دھول کو دھو ڈالو حکمت اور دانائی کے پانی سے۔
تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تم کہیں غم میں نہ پڑ جاؤ۔ مظلوم کی تکلیف تو چند لمحے کی ہوتی ہے، مگر ظالم ہمیشہ کی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو مکمل سمجھنے لگو۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے، اور اگر اللہ نامنظور کرے تو نیکی کیا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ نصیب کو برا کہنے سے بہتر ہے دعائیں مانگ کر نصیب کو بدل لیا جائے۔ بے ادبی کرنے سے بد نصیبی آتی ہے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ دھوکے باز کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن خود بھی دھوکہ کھا ہی لیتا ہے۔ تمام داغ دکھتے نہیں، ہر زخم بھرتا نہیں۔ سب سے سخت اور مشکل جنگ وہ ہے جو اپنی بری عادتوں کے خلاف لڑی جائے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ ایک سنگ بدنما ہے بظاہر میرا تعارف، کوئی نیت سے تراش لے تو بڑے کام کے ہیں ہم۔ اچھا راستہ مل جانا اللہ کا انعام ہے۔ شکوہ کم کرو اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ پاگل پن ہمیشہ ناآسودہ آرزو سے پیدا ہوتا ہے۔ اسلام مسلمانوں کے علم کا نام نہیں، ان کے عمل کا نام ہے۔ یعنی اسلام بولنے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر، دوسرے پسندیدہ چیزوں سے صبر۔ لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ گزرتے لمحوں کے ساتھ روح اپنی مالک حقیقی سے قریب تر ہو جاتی ہے۔ زندگی کا ہر تجربہ اور ہر مشاہدہ اس کے وجود کا ایک حصہ ہے، اور زندگی کا ہر راز اس کا اپنا ایک راز ہے۔ اہل ہمت کے پاس مقصد ہوتا ہے اور عام آدمی کے پاس صرف خواہشات۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب آپ انسان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ علم وہی ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں، باقی سب محض معلومات ہیں جو کسی کے بھی پاس ہو سکتی ہیں۔ اس پر ناز فضول ہے، بیکار ہے۔ ہم کتنے اچھے ہیں اور دوسرے کتنے برے، اس بات کا فیصلہ جب ہم ایمانداری سے کرتے ہیں تو اکثر شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ کل کی آرزوؤں کے غم کا بوجھ آج پر ہرگز نہ ڈالو۔ کسی کو دینے میں جو بات ہے وہ کسی سے کچھ لینے میں نہیں۔ وہ شخص بہت گناہ گار ہے جس کو کسی کی برائی کے لیے وقت ملے۔ علم کی مثال بہتے دریا کی سی ہے،
اس کو جتنا بھی خرچ کرو یہ کم نہیں ہوتا۔ عاجزی کے تکبر سے بچو، کیونکہ یہ نفس کا فریب ہے، اور انسان سمجھنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ عاجز کوئی نہیں ہے۔ تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے دوستوں کی صحبت اختیار کر، تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ آنے والے کسی طوفان کا رونا رو کر، نہ خدا نے مجھے ساحل پر ڈبونا چاہا۔